क्रॉसिंग का जो एक रास्ता रोका गया था और जिस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे, जिस तरह से बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया खिलाफ कानून, खिलाफ आइन, और उस बेंच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिस जज का साहब का उन्होंने हेड किया, और उन्होंने इस शिक को फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देने के लिए जो है या वो इसको इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अब आ चुका है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जो ये मौजूदा जमातें हैं हुकूमत में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और इनके तो कोई सियासी असूल नहीं है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जिस फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रोका, आज उसकी औलाद ने जो है उसमें एक भरपूर हिस्सा डाला है, और ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत कि अपोजिशन के लोग तोड़े जाएं और एक ऐसी तरमीम की जाए जैसे पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया, आइन और आम बुनियादी हकूक़ के ऊपर हमला किया जाए। हम आज भी इसके खिलाफ हैं, हम कल भी इसके खिलाफ थे और आइंदा भी इसके खिलाफ रहेंगे। और हम ये इस बात का अदा करते हैं कि वकला 25 अक्टूबर के बाद किसी गैर आइनी अदालत के चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे। अगर आप तरमीम करते हैं, हम तरमीम के खिलाफ भी सीना सफर होंगे। और यह जो पार्लियामेंट है फॉर्म 47 की, इसका लेजिटिमेसी क्राइसिस है। ये एक अवाम के वोटों से मुंतखब शुदा पार्लियामेंट नहीं है। इसको कोई इस्तेहकाक नहीं है कि पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की अदलिया पे हमला करे, और हम इसको एक हमला तस्वर करते हैं और इस हमले के खिलाफ हम आइन और कानून के मुताबिक जो मज़ामत हो सकी हम जरूर करेंगे। नहीं साहब, देखिए बात यह जी कि आज की समाअत थी अडयाला जेल के अंदर, और अलकादर ट्रस्ट केस, अलकादर ट्रस्ट केस में आखिरी गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो हो रहा है। अब बातें तो ये की जा रही थी कि तरमीम के ऊपर फैसले के बाद तो ये केस नहीं चलना चाहिए, और इमरान खान साहब ने खुद बेनिफिट ले लिया है। यहां पर कोई बेनिफिट खान साहब ने नहीं लिया। ना वो ये कह रहे हैं कि मुझे क्लीन चिट दी जाए, मैं लंदन भागूंगा, बल्कि वो कह रहे हैं कि मेरा जीना मरना इसी मुल्क में और इसी मुल्क में रहूंगा। अलकादर ट्रस्ट केस हंगामी बुनियादों पर चलाया जा रहा है। परसों के लिए समाअत मुलतवी की गई है। अब परसों वैसे 9 मई के केसेस भी लगे हुए हैं और तोशा खाना का केस भी लगा हुआ है। तो आज भी जज साहब को हमने कहा कि जनाब आप मेहरबानी करें, उसको आगे मंडे पर ले जाएं, क्योंकि जो यहाँ पर फिल्में चल रही हैं या चल रही हैं वो डेफिनेटली उसमें 1-2 फिल्में उस दिन चलेंगी। तो लिहाजा इस फिल्म को थोड़ा सा आगे लेकर जाएं, मंडे को भी ये जो है चल सकती है, क्योंकि स्टूडियो जो है ये, क्योंकि ये तो सिनेमा का बना पड़ा है, तो स्टूडियो जो ये है ये बुक है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं हफ्ते को ही रखूंगा, स्टूडियो बुक भी है, तो हम ऊपर नीचे करके उस स्टूडियो के अंदर वक्फे की फिल्में चला लेंगे। तो बात ये है, कैसे झूठे हैं, सिर्फ मकसद क्या है, अंदर रखना। यहां पर ट्रायल की जल्दी है। आपने देखा कि तोशाखाना केस के अंदर डिले किया गया जानबूझ के, कि बेल जो हैं वो लेट हों ताकि खान साहब और बीबी साहबा दोनों अंदर हैं। बीबी साहबा की हद तक सिर्फ एक मुकदमा रह गया तोशाखाना, और उसमें जब देखा नैब ने कि यहां पर केस नहीं चल सकता, चलो जी अब FIA के पास चलना शुरू कर दिया जाए, तो लिहाजा वहां पर चलना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें कौम के सामने रखने का मकसद ये है कि आप ये जो कर रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, ये सारा मामला पूरी दुनिया देख रही है। देखिए सलीम मांडवी वाले का परसों जो है रेफरेंस वापस हुआ। क्यों वापस हुआ? कि वहां पर गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, और उसमें यह भी ऐड किया गया कि जो सलीम मांडवी वाले जो जमीन का मामला था उस पे उस जमीन को किसी इल्लीगल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मुझे बता दिया जाए, सबको बता दिया जाए कि सलीम मांडवी वाले का रेफरेंस अगर आपने वापस कर दिया है तो ये जो केस है, इस केस के अंदर बता दें कि खान साहब और बीबी साहबा ने अलकादर ट्रस्ट केस में कौन सा बेनिफिट लिया है। कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। एक धेले की एक बात भी किसी गवाह ने नहीं की कि खान साहब ने या बीबी साहबा ने कोई 1 रुपए का भी बेनिफिट लिया हो। इंटरेस्ट वाली बात बता दें। देखें केस के हवाले से तो ये बात होती रहेगी। मैं मजीद खान साहब के हवाले से बताना चाहूंगा कि खान साहब ने कुछ बातें की हैं। एक तो खान साहब ने कहा है कि मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं मियांवाली में और इसके साथ फैसलाबाद और भावलपुर, क्योंकि मुल्तान वालों ने बताया कि टीम आ रही थी जिसकी वजह से हमने उसको वहां से दूसरी जगह पर एहतजाज को शिफ्ट किया। कि सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद
اتنی فستائیت، گرفتاریاں، چھاپے، کیسز، سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے بہترین طریقے سے اس ملک کے اندر آزادی کے لیے احتجاج کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی چوک میں 4 تاریخ کو آپ نے حقیقی آزادی کے لیے پہنچنا ہے. اسی طرح سے 5 تاریخ کو وہاں پر لاہور میں مینار پاکستان کے سامنے احتجاج ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں کی حد تک جو سینٹرل پنجاب ہے وہ وہاں پہنچے گا. خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے، جو ترامیم کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو مزید اندھیرے میں لے کر جائیں، اس کو ناکام کرنے کے لیے آپ نے نکلنا ہے. آج خان صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ بھی بات کی کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت جب کوفہ میں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کوفے والے لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، انہیں کہا گیا کہ واپس چلے جائیں، حالانکہ دوسری طرف لاکھوں کا مجمع تھا. انہیں پتا تھا کہ مطلب تعداد ہماری بالکل ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں، لیکن اس وقت جب بندے کو یہ پتا ہو کہ میری جان ہی چلی جانی ہے، تو انسان کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ مجھے اقتدار چاہیے. اقتدار تو ہوتا ہے نا بندہ زندہ رہے تو اقتدار مل رہا ہے نا. تو ان کا جو اس وقت مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا. انہوں نے کہا کہ میں جھکوں گا نہیں، غلامی منظور نہیں کروں گا. اور وہ بے شک کوفے کے لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے حق کی بات کی، باطل کی بات. آج بھی انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں جیل میں پڑا ہوں، تو مجھے اگر اقتدار جو ہے وہ چاہیے ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو، تو آپ نے دیکھا کہ پوری تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جو کچھ کیا گیا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ڈیل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے اصولوں پر قائم ہوں اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. نواز شریف کی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہمیشہ ڈیل کر کے آیا، یہاں پر کرپشن کی، لوٹ مار کی، اور پھر جب قوم نے ایسا مانگا پھر ڈیل کی، پھر چلا گیا. 3 امپائرز، بلکہ انہوں نے 4 کا ذکر کیا، 4 امپائرز کے ساتھ کھیل کر یہ واپس آیا ہے. اگر انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم اس وقت کی گئی، تو پھر اس کے بعد بالکل ملک کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز اغوا ہوں، چھاپے ہوں، گرفتاریاں ہوں، جو کچھ ہو، پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. آپ نے ہر صورت اس کے اوپر ریزسٹ کرنا ہے. وکلاء کے حوالے سے بھی انہوں نے خاص طور پر کہا کہ وکلاء کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ تمام لوگ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے نکلیں، اور اس جو یہ گھنونی سازش کرنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا ہے، اس کو آپ نے ناکام کرنا ہے. IGKP اس کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی ہے، جو وہاں پر جرگے کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے. خان صاحب نے کہا کہ جس طرح سے IGKP نے وہاں پر رول ادا کیا ہے یہاں وفاق کی ماں کے اوپر، بالکل اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کے خلاف بالکل انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کو قانون کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. کیونکہ خان صاحب نے اس چیز کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے بڑا اس کے اوپر رجسٹ کیا ہے کہ اس نے جو وہاں پر کروایا ہے یہ کسی معاشرے میں، کسی اسلامی معاشرے میں جائز نہیں ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، خان صاحب نے یہ بات کی کہ ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ میرے خلاف جو ایک پراپوگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ جناب عمران خان نے تو بڑی. انہوں نے کہا کہ نہیں، نواز شریف تھا، انہوں نے کہا کہ میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، نہ میں نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے AC والا کمرہ دو یا مجھے یہ چیز دو وہ چیز دو، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں جس جگہ پہ ہوں میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. یہ نواز شریف یہ ہاسپٹل میں رہتا تھا، اور زرداری وہ بھی ہاسپٹل میں رہتا تھا، اور ان کے پاس AC تھے، لوگ مل رہے ہوتے تھے. آج بھی 1 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے عمران خان صاحب سے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، بچوں سے بات نہیں ہو رہی. ان کے جو میڈیکل وہ انہوں نے ڈینٹسٹ کو بلایا ہوا تھا، اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا. آج بڑے عرصے کے بعد انہوں نے وہ اجازت دی اور اس نے جا کر چیک کیا، لیکن پراپر ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ آئے گا تو وہ اس کے پاس اوزار سامان نہیں ہوگا اور وہ کہیں گے کہ جناب چیک اپ ہو گیا. یہ نواز شریف نے ایک بات کی تھی کہ جو ووٹ ہیں یہ کن بھیڑ بکریوں نے ووٹ دیا ہے، یعنی کہ عمران خان یا تحریک انصاف کو. انہوں نے کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ 2 حلقوں سے، ایک منسیرے والا اور دوسرا لاہور یاسمیرہ، 74,000 سے یہ بندہ وہاں سے ہارا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پتن کی رپورٹ کہہ رہی ہے. تو جس بندے کو خود وہ اس طرح سے گندا ہو کے آ رہا ہے، اس کی بات کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اس کا کام ہے صرف اور صرف آنا، ڈیل کرنا، ڈیل کر کے باہر جانا، پھر آنا، پھر ڈیل کرنا، پھر باہر جانا. لیکن عمران خان صاحب نے واضح اندیہ دیا ہے کہ ہم جو احتجاجوں والا سلسلہ ہے اس کو تیز کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں، اور
یہ ایک جہاد ہے, آپ نے اس جہاد میں حصہ ڈالنا ہے, حصہ لینا ہے. کوئی بندہ بھی نہ گرفتاری سے گھبرائے نہ کسی اور چیز سے گھبرائے, آپ نے قربانی دینی ہے. کوئی بھی قوم بغیر قربانی کے آگے نہیں بڑھ سکتی, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی. تھینک یو سر. 5 تاریخ کو آپ جا رہے ہیں وہاں پہ لاہور میں احتجاج کے لیے, کیا علی امین گنڈا پر اور جائیں گے دوبارہ؟ علی امین گنڈا پور صاحب انشاءاللہ تعالی ڈی چوک ہر صورت پہنچیں گے. علی امین بھائی انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور ڈی چوک پہنچ کے پرامن احتجاج جو ہے اپنا ریکارڈ کروائیں گے. لاہور والا ان کے حوالے سے نہیں ہے, لاہور والا لاہور کے ہے ذمہ. بے شک 2 دن لگ جائیں کیونکہ 4 کو احتجاج ہے, 4 کی رات بھی ہو سکتی ہے, پر دوسرا دن 5 ہے, تو لہٰذا ڈی چوک آنا ہے, ڈی چوک آ کے پروٹیسٹ کروانا ہے اور پھر اس کے بعد اختتام ہوگا. آپ کے جو کھیتی کے محلے ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں, کبھی واپس چلے جاتے ہیں, تو اس دفعہ پھر کیا ڈی چوک پہنچ پائیں گے جو رستے ابھی تک بند کر دیے؟ سر کوشش کریں گے ٹائم پہ آ جائیں. اور حکم واضح کال ہے خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے کہ ڈی چوک پہنچنا ہے, اور پہلے بھی انہوں نے کہا کہ لیاقت باغ آنا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں, خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہر صورت وہاں آ کر بیٹھ کر تقریر کرنی ہے یا کچھ طرح سے. انہوں نے پوری اس وقت بھی کوشش کی, لیکن اس دفعہ جو کال ہے وہ سخت ہے, جس میں واضح طور پر علی امین بھائی بھی اپنا پیغام ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ میں ہر صورت ڈی چوک آؤں گا. پوری قوم ڈی چوک پہنچے. تھینک یو سر. آپ نعرے شعرے بھی لگا دیے, کارڈ ہو گیا اب آپ کا.